بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر۔ میں نے جب اہل کتاب کے ہاتھوں میں کتاب دیکھی جس کو وہ تورات کا نام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی اور عدن کی مشرقی جانب نود میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اہل کتاب اس کو کنعان کہتے ہیں۔ اس کی پشت سے خنوخ پیدا ہوا اور خنوخ کے ہاں اندر اور اندر کے ہاں محوائیل اور محوائیل کے ہاں متوشیل۔ اس کے ہاں لامک۔ اس نے ادا اور سدا دو عورتوں سے شادی کی۔ ادا کے ہاں ابل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ حاصل کیا اور ان میں رہائش پذیر ہوا اور مال کو جمع کیا۔ پھر اس کے ہاں نوبل پیدا ہوا اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے سب سے پہلے طبلہ سارنگی بنائی۔ سدا نے توبل قین نامی بچے کو جنم دیا۔ اس نے سب سے پہلے تانبے اور لوہے کی صنعت ایجاد اور نامی لڑکی بھی اس سدا کے ہاں پیدا ہوئی۔ اس تورات میں یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا کے پاس گئے۔ اس نے ایک لڑکا جنم دیا۔ اس کا نام حضرت حوا نے شیس رکھا کیونکہ وہ اس حابیل کا متبادل تھا جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا، اور شیس کی پشت سے انوش پیدا ہوا۔ اہل کتاب نے لکھا ہے کہ جب شیس کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہے اور انوش کی پیدائش کے وقت حضرت شیس کی عمر 165 سال تھی۔ اس کے بعد وہ 807 برس زندہ رہے۔ انوش کے علاوہ بھی حضرت شیس کے ہاں لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں اور انوش کے ہاں کنعان پیدا ہوا اور اس وقت انوش 90 برس کا تھا۔ اس کے بعد 815 برس زندہ رہا اور اس کے ہاں اور بھی بچے بچیاں پیدا ہوئیں۔ کنعان کے ہاں 70 برس کی عمر میں مہلائیل پیدا ہوا اور وہ اس کے بعد 840 برس زندہ رہا اور بہت سے لڑکے اور لڑکیاں اس کے ہاں پیدا ہوئیں۔ پہلے ججل کے ہاں یرد نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 65 برس تھی۔ اس کے بعد وہ 830 برس تک زندہ رہا اور اس کے ہاں بہت سے بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب یرد کے ہاں خنوخ پیدا ہوا تو اس کی عمر 162 سال کی تھی۔ اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہا اور بہت سے بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں، اور خنوخ کی عمر 65 برس کی تھی کہ اس کے ہاں متوشلخ پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب متوشلخ 187 برس کا تھا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوا۔ اس کے بعد وہ 782 برس زندہ رہا اور اس کے ہاں لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نوح پیدا ہوئے۔ اس کے بعد وہ 595 برس زندہ رہے اور اس کے ہاں بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال کی ہوئی تو اس کے ہاں سام، حام، یافس لڑکے پیدا ہوئے۔ یہ سب کچھ اہل کتاب کی تورات میں صریح طور پر موجود ہیں۔ آسمان سے نازل شدہ باتوں کا تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہونا محل نظر ہے۔ بہت سے علماء نے اس پر تنقید کی ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ ان میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بعد نے یہ باتیں توضیح و تفصیل کے لیے ذکر کرتی ہیں اور ان میں بہت سی غلطیاں موجود ہیں جن کو ہم مناسب جگہ پر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں بعد سے ذکر کیا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے 20 امیدوں سے 40 افراد کو جنم دیا۔ یہ بات محمد بن اسحاق نے بیان کی ہے اور ان کے نام بھی لکھے ہیں۔ اور بعد نے کہا ہے کہ 120 امیدوں سے 240 افراد جنم دیے اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنم دی۔ پہلا قابیل تھا، اس کی بہن کلیمہ تھی، اور آخری عبد المغیث اور اس کی بہن ام المغیث تھی۔ اس کے بعد لوگ پھیل گئے اور بہت زیادہ ہو گئے اور زمین میں ادھر ادھر رہائش پذیر ہو گئے، اور ان کی نسل بڑھتی رہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے با کثرت مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت برآری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو،
تاریخ والوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد سے 4 لاکھ نفوس دیکھے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 199 تا 190۔ ترجمہ: وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے۔ سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی ہے یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدائے عز و جل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں۔ خدا کا مرتبہ اس سے بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اس آیت میں پہلے آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بعد میں پوری جنس کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے۔ صرف حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کا ذکر مراد نہیں ہے، بلکہ جب ایک شخص کا ذکر ہوا تو اس کی مناسبت سے پوری جنس کا بیان شروع کر دیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 199 تا 190۔ ترجمہ: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ نطفہ بنا کر رکھا۔ اس آیت میں بھی پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے اور بعد میں عام انسانوں کے پیدا کرنے کا تذکرہ ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ شیاطین کو مارنے کی چیزیں عین آسمان کے چراغ ستارے نہیں ہیں بلکہ شہباب ثاقب ہیں جو اجرام فلکی ہی ہیں۔ تو گویا یہاں بھی شخصیت و اینیت سے جنس کی طرف لوٹنا اور منتقل ہونا ہے، یعنی کوئی شعلہ نما چیزیں ہیں جو ستاروں سے حاصل کی گئی ہیں۔ البتہ ایک حدیث میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حوا علیہ السلام کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابلیس اس کا چکر لگاتا ہے اور اس کا بچہ زندہ نہیں رہتا تھا۔ تو ایک بار ابلیس نے حضرت حوا سے کہا کہ اب جو بچہ پیدا ہو اس کا نام عبد الحارث رکھنا تو وہ زندہ رہے گا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو اس نے یہ کام شیطان کے کہنے میں آ کر کیا جو اس نے حضرت حوا علیہ السلام کے ذہن میں ڈالا اور حکم کر کے کہا تھا۔ یہ روایت ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے اپنی تفاسیر میں اس آیت کو مذکورہ کے تحت ذکر کی ہے اور حاکم نے اپنی مستدرک میں بیان کی ہے، اور ان سب کو یہ روایت عبد الصمد بن عبد الوارث کے واسطے سے ذکر کی ہے اور کہا ہے کہ یہ روایت صحیح سند والی ہے، اور بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن غریب ہے۔ ہم اس کو عمر بن ابراہیم کے واسطے سے جانتے ہیں اور بعد نے اس کو عبد الصمد نامی راوی سے بیان کیا ہے اور مرفوع ذکر نہیں کیا ہے، اور یہی سبب اس کی کمزوری کا ہے کہ یہ صحافی کا قول ہے اور یہی بات زیادہ صحیح ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ صحابی نے یہ بات اسرائیلیات سے لی ہے۔ اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مرفوعاً مروی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کعب احبار سے اور ان جیسے لوگوں سے لی گئی ہے۔ واللہ عالم۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر مذکورہ روایت کے خلاف کی ہے۔ اگر یہ حدیث ان کے پاس حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ثابت ہوتی تو وہ اس کے خلاف تغیر نہ کرتے۔ نمبر 2، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ان سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلائے۔ جب ان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا تو پھر ان کا بچہ کیوں نہیں زندہ رہتا تھا؟ اور ظن یہ ہے کہ بلکہ قطعی اور یقینی بات ہے کہ اس روایت کا مرفوع ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک غلط ہے، اس کا موقوف ہونا ہی درست ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور اس کو ہم نے اپنی تفسیر میں مفصل درج کیا ہے۔ نمبر 3،
یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے تھے، تو یہ کام ان سے کیسے سرزد ہو سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ تھے، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی، ان کو فرشتوں سے سجدہ کرایا اور تمام چیزوں کے نام ان کو سکھائے اور اپنی جنت میں ان کو بسایا۔ پھر ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت درج کی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ انبیاء کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1,24,000۔ میں نے عرض کی ان میں رسول کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 313۔ میں نے عرض خدمت کیا ان میں سے سب سے پہلا کون ہے؟ ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام۔ میں نے عرض وہ نبی مرسل ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی، پھر ان کو درست اور ٹھیک ٹھاک بنایا۔ احمد طبرانی فی الکبیر۔ اور طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بواسطہ نافع بن حرمز عطا بن رباح روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ فرشتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ وہ جبرائیل ہیں، اور انبیاء سے افضل حضرت آدم ہیں، اور دونوں میں جمعہ کا دن افضل ہے، اور مہینوں سے افضل رمضان کا مہینہ ہے، اور راتوں سے افضل شب قدر ہے، اور عورتوں سے افضل مریم بنت عمران ہے۔ اس میں نافع بن حرمز راوی ہیں جس کو ابن معین نے کذاب، اور امام احمد زرعہ ابو حاتم ابن حبان وغیرہ نے اس کو ضعیف کہا ہے، اس لیے یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ جنت میں داڑھی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی ہو گئی سیاہ اور ناف تک ہو گئی، اور جنت میں آدم علیہ السلام کے سوا کسی کی کنیت نہ ہوگی۔ دنیا میں ابو البشر ہے اور جنت میں ان کی کنیت ابو محمد ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ جنت والوں کو ان کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ یہ روایت تمام سندوں سے ضعیف ہے، واللہ عالم۔ بخاری شریف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر جب آسمان دنیا میں آدم کے پاس سے گزرے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا نیک بیٹے اور صالح نبی کے لیے مرحبا، اور ان کی دائیں جانب بہت سی روحیں تھیں اور بائیں جانب بھی روحیں تھیں۔ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور ہنستے، اور بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ کہا یہ آدم ہیں، اور دائیں جانب ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں اور یہ جنت والے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، اور جب بائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں اور وہ جہنم والے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ ہشام بن حسان نے حسن سے بیان کی ہے کہ آدم علیہ السلام کی عقل اپنی تمام اولاد کی عقل کے برابر تھی۔ بعض علماء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو محسوس ہوا کہ ان کو آدھا حسن ملا ہے۔ بازار مستند کے متعلق کہا کہ آدم علیہ السلام کے حسن سے نصف حسن دیا گیا ہے۔ یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اپنے عزت والے ہاتھ سے اس کی شکل بنائی اور اس میں اپنی روح پھونکی، اس لیے ان کو تمام مخلوق سے خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے یہی روایت پہنچی ہے جو کہ موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ ہمارے لیے مخصوص کر دے، کیونکہ بنی آدم علیہ السلام کے لیے تو نے دنیا بنائی ہے اور وہ اس سے کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس کی نیک اولاد کو میں اس کی طرح نہیں کروں گا۔ جن کو بنانے کے لیے میں نے کہا ہو جا بس وہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور یہ حدیث بخاری و مسلم میں کئی طرح سے مروی ہے، اور علماء نے اس کی تشریح میں کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔